رمضان رمضان۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 21واں پارہ پڑھا ہے، کل سورہ قصص بھی رہ گئی اور سورہ نمل کا بھی، وہ ہم ذرا اعتکاف والے لوگ بھی جمع ہو جائیں نا تو پھر انشاءاللہ۔ 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، تو اللہ نے اس صورت میں مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ آپ نے حفاظت کے لیے پناہ لے لی مکڑی کے جالے میں، تو آپ کو اس میں حفاظت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت کمزور، انسان کے لحاظ سے بہت کمزور جالا ہوتا ہے وہ۔ باقی مکڑی جن جانوروں کا شکار کرتی ہے ان کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ میں بچپن میں بہت دیکھتا تھا یہ مکڑی کے شکار کو نا، کیسے مکھی کو پکڑتی ہے، پھر اس کو دھاگوں میں لپیٹتی ہے، گرفتار کر کے لا کے ایک شیلف میں رکھ دیتی ہے، اٹکا دیتی ہے جا کے اپنے جالے میں۔ ایسے وہ کئی کیڑے مکوڑے مچھر پتنگے تمیز سے اس نے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو سحری اور افطاری کا بہترین انتظام اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، ہر ایک کو اللہ نے اس کے حساب سے بنایا، اس کے حساب سے ہنر دیا، اس کے حساب سے اللہ نے عقل دی۔ یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ کوئی کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا، اتنا عجیب نظام خود سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو سورہ عنکبوت ہے، اس میں اللہ، یہ جو پارہ شروع ہوتا ہے 21واں پارہ، اس کی ابتدا ہوتی ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز قائم کریں، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی نمازی آپ کو بے حیائی والے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ نماز صحیح طرح سے قائم کر نہیں رہا، یا یہ فرض کر لیں کہ جتنا بچا ہوا ہے نماز کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اگر نمازی نہ ہوتا تو اس سے بھی بڑا بے حیا ہوتا۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ دو بھائی ہیں، ایک ان میں نماز نہیں پڑھتا، ایک پڑھتا ہے۔ جو نہیں پڑھتا وہ تو بے حیا نہیں ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ ایک نمبر کا چھٹا ہوا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو جو نہیں پڑھ رہا وہ رکا ہوا ہے بے حیائی سے، جو پڑھتا ہے وہ سارے الٹے کام کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا دیکھو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کو بے حیائی پر ابھارے۔ کوئی نماز میں تو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وضو ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا۔ بے حیا آدمی کے تو کپڑے ہی پاک نہیں رہتے۔ تو میں نے کہا یہ جو بھائی نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہے نا، وہ ہے ہی بے حیا۔ وہ اگر نماز نہ پڑھتا تو اس سے ڈبل بے حیا ہوتا۔ آدھی بے حیائی اس کی روکی ہوئی ہے کس نے؟ نماز سے۔ بے حیائی کا کوئی اینڈ تھوڑی ہے۔ جو چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں تو ان سے بھی بڑے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھنی سے جب چیزیں آپ، چھٹا ہوا کسے کہتے ہیں؟ چھنی سے چھنا ہوا بدماش، ٹھیک ہے نا، جو سلیکٹڈ بدماش۔ تو جب چھنی سے آپ کوئی چیز چھانتے ہیں تو کیا وہ مزید چھاننے کے قابل نہیں رہتی؟ اس سے زیادہ باریک چھنی سے چھانیں گے تو اور چھنے گی، وہ تو چھنتی رہتی ہے، چیزیں کبھی رکتی نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہے تو اس کا مطلب نماز نہ پڑھتا تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوتا۔ اور میں نے کہا جو آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا پھر بھی بے حیا نہیں ہے، تو اگر وہ نماز پڑھتا تو اس سے بھی زیادہ پاک دامن ہوتا وہ جتنا اب ہے، اور نیک ہوتا۔ باقی نماز نہ پڑھنا خود ایک بہت بڑی بے حیائی ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کوئی شخص بے حیا ہو یہ بھی برا، اور کوئی بے نمازی ہو تو اسلام میں یہ بے نمازی اللہ کی نظر میں اس بے حیا سے زیادہ برا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ اسلام میں اللہ کی نظر میں سب سے بڑا حکم جو ہے نا توحید کے بعد وہ نماز ہے۔
یہ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ اس میں اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہے, یہ اسلام کی ایک علامت ہے, سائن ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو اللہ کی نظر میں ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا بلا شرعی عذر کے قضا کر دینا. اور شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر کوئی ہے ہی نہیں, صحیح ہے نا, اس میں اللہ نے کوئی عذر رکھا ہی نہیں ہے, بس کوئی عذر اللہ مانتے ہی نہیں ہے. شرعی عذر یہ ہے کہ بس آپ اتنے بیمار ہو جائیں کہ گردن کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکتے ہوں, تو یہ کیا ہے؟ شرعی عذر. اس کے علاوہ مرد کے لیے کوئی عذر نہیں. عورت کا عذر ہے کہ اس کو مینسز آ رہے ہوں یا نفاس کا خون آ رہا ہو, بس. نہ حالت حمل میں نماز معاف, اور نہ ہی سفر میں معاف, نہ میدان جنگ میں معاف. کسی قیمت پہ اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. خواتین کا ایک مسئلہ خوب سن لیں, جب خواتین مینسز سے پاک ہوتی ہیں تو بسا اوقات ان کو 4-6 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم پاک ہو گئے ہیں, اس دوران نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی خاتون کی عادت ہے 6 دن کی, اب رمضان کی رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی, ان کا ابھی وہ پاک نہیں تھیں. صبح سحری کے وقت آنکھ کھلی, دیکھا کہ بھائی پاک ہو گئی ہیں, تو وہ غسل کر کے روزہ رکھ لیتی ہیں. نماز کا ٹائم ان کو نہیں ملتا, حالانکہ ان پر لازم تھا کہ وہ اتنا پہلے اٹھیں کہ جس عورت پہ رمضان کا روزہ فرض ہو رہا ہے نا, اس پہ اس دن کی عشاء کی نماز لازمی فرض ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ روزہ فرض ہو اور نماز فرض نہ ہو. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, روزہ تو رکھ لیتی ہیں کہ بھئی ہم طہارت حاصل ہو گئی ہے, لیکن اس دن کی عشاء کی نماز نہیں پڑھتی کہ وہ تو ہم پاک نہیں تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سحری کے وقت میں آپ پاک ہوئے, تو سحری کے وقت میں تو عشاء کا وقت باقی ہوتا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ روزہ فرض ہو جائے اور نماز فرض نہ ہو, الا ماشاء اللہ کوئی آخری سیکنڈ میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو, تو ہوتا نہیں ہے ایسا. تو نمازیں خواتین بہت کثرت سے ضائع کرتی ہیں, خیال نہیں کرتی. مارکیٹ میں شاپنگ کے دوران نماز ضائع, سفر میں نماز ضائع کہ جی شرم آ رہی ہے مردوں کے سامنے وضو کرتے ہوئے, ٹرین میں کھڑے ہو کر مردوں کے سامنے شرم آ رہی ہے. تو اسلام میں نماز پہلے ہے, شرم بعد میں. نماز کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو, قرآن کہہ رہے نماز کی حفاظت کرو. تو بہت اہم تاکید ہے اس کی. اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, کہ جب اہل کتاب سے بحث کرو تو اچھے انداز میں کرو, اسٹائل اچھا ہونا چاہیے. مار دھاڑ والا, گالم گلوچ والا اسٹائل بولو نہیں ہونا چاہیے. اور ان سے کیا کہا کرو, آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم, بھائی ہم اپنی کتابوں پر بھی ایمان اور تمہاری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں, ہم تمہارے پیغمبروں کا انکار نہیں کرتے. اور وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں وہی خدا کو مانتے ہیں جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا, تم بھی اسی کو مانتے ہو. تو بہت ساری چیزیں مشترک ہیں, ان پہ آؤ گے تو اختلافی چیزیں خود بخود حل ہو جائیں گی. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے, کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے. حالانکہ دکھائی بھی تھیں, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بہت ساری نشانیاں, لیکن بس وہ بیہودہ اعتراضات, ایسے انگلی سے اشارہ کریں چشمہ بہہ جائے, ایسے یہ کریں یوں ہو جائے, ایسا فرشتہ نازل ہو جائے, بس ایسے نا آرڈر پہ معجزے کہ جو ہم آرڈر دے رہے ہیں ویسا ویسا ہوتا چلا جائے. تو اللہ نے فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب, اے نبی یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی شکل میں کتاب پیش کر رہے ہیں, حالانکہ آپ نے ان کے درمیان طویل وقت گزارا ہے اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. کبھی انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں بیٹھ, نہ کوئی اسکالر ہیں نہ رائٹر ہیں. اچانک ایسا کلام آپ کی زبان سے کیسے نکلنا شروع ہو گیا. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, اور نہ آپ کے دائیں ہاتھ نے اس کو لکھا ہے. کبھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ نبی قلم لے کے بیٹھے ہوئے ہوں اور الف با تا ثا بھی لکھ رہے ہوں, کوئی تختی لکھ رہے ہوں.
تو جو نہ رائٹر ہو, نہ مصنف ہو, نہ کتاب کو لکھنا جانتا ہو, وہ اچانک ایسا کلام کیسے پیش کر سکتا ہے جس کے مضمون بھی شاندار, جس کے دلائل بھی جاندار, اور جو لوگوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دے. تو یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, جس کو ہم نے علم دیا ہے نا آسمانی کتابوں کا, ان کی نظر میں یہ بہت بڑی نشانی ہے, آپ کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے خطبات بھی چھپے ہوئے ہیں, بڑے زبردست محقق تھے وہ. دنیا بھر میں ان کے سفر ہوئے, بہت سے جیپنیز ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے, بہت سے فرانسیسی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے, ریسرچ کرتے تھے بہت زیادہ. وہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کروایا فرانسیسی زبان میں, جیپنیز کو بھی دیا, بہت کام ہے ان کا. حیدرآباد دکن کے تھے, انڈیا کے. تو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن اور تورات اور انجیل, ہم اگر ان تینوں کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں نا تو انداز بیان تینوں کا سیم ہے, انداز بیان تینوں کا سیم ہے. آیتوں کا جو انداز اور جملے اور سینٹنس وہ تینوں کے تقریب, یعنی جب آپ اللہ یہ کہ جو اس میں یہودیوں نے بہت تحریف کر دی وہ تو واضح نظر آ جاتی ہے نا, تو اوٹ پٹانگ چیزیں گھسڑ دی, لیکن طرز تکلم تینوں کا کیا ہے, ایک جیسا ہے. حالانکہ فرق کتنا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھو وہ زبان الگ, عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھو وہ زبان الگ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں پیدا ہوئے, بالکل ان سے الگ, لیکن تینوں کتابوں کا انداز بیان ایک جیسا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی جو عیسائی بادشاہ تھا اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے تو وہ رونے لگا بے تحاشا, اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تورات اور قرآن یہ ایک ہی مشکات کے دو چراغ ہیں. یعنی وہ تو تورات جانتا تھا نا, اس نے کہا یہ دونوں کا انداز سیم ہے, تو یہ ایک ہی مشکات سے نکلے ہوئے نور ہیں, دو چراغ ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ ایک کتاب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے. کیسے نبی پر وحی کی کیفیات آتی تھیں, ایک جملہ نازل ہوتا تھا اور شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنے لگتے تھے, آپ کا جسم بھاری ہوتا. اگر آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے نا, آیتیں نازل ہوتی, اونٹنی آپ کے بوجھ سے زمین پہ بیٹھ جاتی تھی. تو یہ ساری چیزیں صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اسی صورت میں اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے کھیل تماشے کے سوا اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. تو اس دنیا کو زیادہ فری بولو مت کراؤ, اس سے زیادہ دل مت لگاؤ. دل لگنے کی علامت کیا ہے؟ کورونا کی علامتیں ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی سادہ بخار ہے یہ کرونا والا ہے, تو علامتوں سے پتہ چلتا ہے کرونا والا ہے یا سادہ بخار بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی کو. تو بھائی خوشبو اگر نہیں آ رہی کسی چیز کی, گلا میں خشکی محسوس ہو رہی ہے, یوں ہو رہا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ سمپل بخار نہیں ہے, یہ کرونا کی علامت ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے, اس قابل نہیں ہے کہ اس کو زیادہ ویلیو دی جائے, بہت زیادہ اس کو ویلیو دینے کے قابل نہیں ہے. تو یعنی محبت نہ کرو اس سے, یہی مطلب ہوا نا. اتنی اس ویلیویبل چیز کی سے دل لگایا جاتا ہے نا, جو سستی سی چیز ہو اس سے کیا آدمی, ایک کوئی پرانا گلا سڑا سیب پڑا ہوا ہے, آپ ضد کر رہے ہو کہ مجھے یہ چاہیے, ابا ایک تھپڑ لگائیں گے, بولیں گے کیا کر رہا ہے تو, کس چیز سے دل لگا رہا ہے بیٹا, تیرا باپ اتنا لینڈ لارڈ ہے, تیرے گھر میں پھلوں کی پیٹیاں آتی ہیں اور تو ایک سیب پہ رالے ٹپکا رہا ہے, تو دماغ خراب ہو گیا نا تیرا. تو دل لگنے کی علامت کیا ہے, چھوٹنے کا غم کتنا ہوتا ہے. دنیا رکھنا منع نہیں ہے, دنیا سے دل لگانا منع ہے. عشق کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, وزارت عشق ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا.
لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے وزارت صحت, تو کسی نے لکھا ہوا تھا عشق کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے وزارت عشق. ٹرکوں کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو دل لگانا نقصان دہ ہے. دل لگنے کی علامت یہ ہے کہ چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو غم کتنا ہوتا ہے. تو رکھو, اس کو زیادہ فری نہ کراؤ. مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک. ہمارے نبی سے زیادہ کون مسکین تھا بھائی, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. تو جب صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے کافر بادشاہ تو ایسے عیش و عشرت میں, اور آپ تو سارے انسانوں سے افضل, اور آپ کے پاس سونے کے لیے تکیہ نہیں ہے, کھجور کی چھال کو وہ بنایا ہوا ہے, اور جب آرام کرتے تھے اس بستر کے جسم پہ نشان پڑ جاتے تھے چٹائی کے. حضرت عمر رو پڑے تھے نا نبی کے گھر آ کے. بھائی حضرت عمر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, کیا حجرہ تھا, وہ گھر بھی نہیں تھا, ایک کمرہ ہی تھا بس, اس میں آئے تو جب دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کیا ہے, تو دیکھا کہ ایک پیالہ لٹکا ہوا ہے, ایک کھجور کی چھال کا تکیہ بنا ہوا ہے, اور ایک چٹائی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا, مجھے رونا آ گیا کہ جن کو اللہ نے ساری دنیا کا سردار بنایا ہے ان کی حالت کیا ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں 40 دن چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی, کیونکہ چولہے کے لیے کچھ پکانے کے لیے کچھ ہو گیا تو جلے گا نا, تو بس کھجوروں پہ ہی گزارا چل رہا تھا, پانی کھجور پانی کھجور. اس لیے کہتے ہیں کھجور کھایا کرو, بڑی خاندانی چیز ہے, کھجور پہ انسان کا بہترین گزارا ہو سکتا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے رونا آ گیا, تو میں نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا قیس و کسریٰ کو اللہ نے دیا ہے اور آپ کی یہ حالت, تو آپ نے, نبی نے پتہ ہے کیا یہ نہیں فرمایا حضرت عمر کے ساتھ رونے میں شریک ہو گئے. اب دیکھو ہماری کہیں اللہ نہ کرے ایسی غربت ہو, کوئی آئے ہمارے گھر میں آ کے روئے, یار مفتی صاحب باتیں تو بڑی ممبر پہ بیٹھ کے کرتے تھے ہیں بھائی, آپ کے گھر تو ٹوٹے ہوئے کپ ہیں. ایسا ہے نہیں, الحمدللہ سب کچھ ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ یار یہ کیا, آپ تو ایف ایکس سنا تھا وہ تو چھپڑا سا نکلا, یہ کیا نکلا آپ کے گھر میں, تو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آپ, تو یہ کیا ہے, تو میری حالت کیا ہوگی, میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دوں گا. ایسا ہی ہوگا نا, ہم لوگ تو یہ ایسا ہی ہیں بھائی, پھوٹ پھوٹ کے رہوں گا, بولوں گا کیا یار زخم تازہ کر دیا تم نے یار. میں تو شعر یاد آ رہے ہیں, دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, سمجھانا پڑتا ہے. اردو تو مارکیٹ سے بیڑا غرق ہو گیا نا, اردو اتنی خوبصورت زبان کی واٹ لگ گئی ہے یار, اتنی بڑی زبان ہے نا اردو, آپ کو میں کیا بتاؤں. ہمارے حکمرانوں نے بیڑا غرق کر دیا. اگر یہ جرمن کی فرانسیسیوں کے پاس اتنی بڑی زبان ہوتی نا, ایسی حفاظت کا انتظام کرتے. یورپ میں تو اتنی سی زبانیں چل رہی ہیں پھر بھی حفاظت کر رہے ہیں. وہ کتنے سے جرمن ہوں گے دنیا میں, تھوڑے سے, لاکھوں ہیں, چند لاکھ, زبان نہیں چھوڑ رہے وہ اپنی. فرانسیسی کتنے سے ہوں گے, زبان نہیں چھوڑ رہے. جیپنیز تو سمٹتے جا رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. جیپنیز پیدا ہی نہیں ہو رہے نا, لیکن زبان کی حفاظت کر رہے ہیں. اردو تو اتنی بڑی زبان ہے, ہندی بھی اردو ہی ہے. پورا انڈیا, پورا پاکستان, بنگلہ دیش میں بہت بڑا ایریا, اور برما میں بہت سارے لوگ, اور کچھ کنٹری ایسے ہیں جو انگریزوں کے دور میں نا وہاں سے انڈیا سے اردو اسپیکنگ جا کے ان ملکوں میں آباد ہوئے ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ, فجی اس میں اردو بولی جا رہی. اور بھی کچھ کنٹریز ہیں بھی میرے ذہن سے نکل گئے, وہ ہیں غیر مسلموں کے ملک, مگر وہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے, کیونکہ بر صغیر سے انگریزوں کے دور میں نا بہت لوگ دنیا میں گئے تھے. کتنی بڑی زبان ہے مگر واٹ لگا دی, اس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں. نہ اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. کم بخت اب تو نئے نئے لڑکے اردو لکھنا نہیں جانتے, انگلش میں اردو لکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو انگلش ضرور سیکھو میرے بھائی, اردو سے رشتہ مت چھوڑو, بہت پاورفل زبان ہے یہ. تو دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا. کیا خاندانی شعر. اب شعر و شاعری آ ہی گئی ہے تو تھوڑا سا ایک اور سنا دوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. یہ اسٹائل آپ کو انگلش میں نہیں ملے گا. اللہ کی محبت میں یہ شعر کہا انہوں نے کہ اللہ کو دل میں بسا لینا, یہ کلیجہ اللہ نے دل ہی کو دیا ہے, ورنہ اتنی بڑی ذات کو دل میں بسا لینا
یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ دل کو ہم کہتے ہیں نا بھائی کلیجہ ہے جگر ہے تو لڑ ورنہ نہیں. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. پہاڑ پہ تو اللہ کی تجلی ہوئی تھی, برداشت نہیں کر سکا اور جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا. کہتے ہیں یہ دل ہے ہمارا جس نے اللہ کے جلوے کو اور اس کی محبت کو برداشت کیا ہے. دل کے پاس ایسا کلیجہ ہے. اب یہ اسٹائل لکھو یار, یہ اردو میں, اردو فارسی کی بھی بڑی ٹائٹ شاعری ہے, عربی کی تو بہت ہی خاندانی ہے. یہ زمانے ہیں, خود گورے اس بات کے معترف ہیں. یہ جو یورپ کی زمانے ہیں نا, ان میں کوئی ادب نہیں ہے, ان میں سائنسی تحقیقات ملیں گی آپ کو. ان میں وہ ادب نہیں ہے جو اردو, عربی, فارسی زبانوں میں ادب ہے. خیر, تو دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیروں تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. طوطے کو جب آپ پکڑ کے پنجرے میں رکھتے ہیں تھوڑے دن وہ ٹینشن میں ہوتا ہے, اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے. قفس کہتے ہیں پنجرے کو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب طوطوں کا غول اڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے نا, گلستاں باغیچے کو, باغ کو کہتے ہیں, تو طوطے تو باغوں میں گھومتے ہیں, تو یہ جو پنجرے کے اندر طوطا ہے نا, یہ ان اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر مچلنا شروع کرتا ہے کہ یار میں تو بھول بھلیاں ہو گیا تھا, تم نے وہی گلستان کی بہاریں مجھے یاد دلا دی. تم سارے سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہو, رنگ برنگے پھولوں پہ بیٹھو گے, اور میں کہاں پھنسا ہوا ہوں یہاں پہ اس پنجرے کے اندر. تو اس پہ طوطے نے یہ شعر کہا, دل قفس میں, قفس پنجرے کو, دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. تم نے گلستان کا ذکر پھر دوبارہ چھیڑ کے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی غریب ہو, گزارا نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہے, اور دوسرا آ کے کوئی غربت کو کہ بٹن کو تھوڑا سا چھیڑ دے, تو ہم یہی شعر پڑھیں گے, یار ہم تو اس غربت میں ایگری ہو گئے تھے, تھوڑا صبر آ گیا تھا, تم نے پھر غربت کا ذکر کر دیا, تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں. بس یار کیا کریں, سفید پوش آدمی ہوں, مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, بس گزارا کریں گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے نکال. مقصد کیا ہوتا ہے ہماری تو یہی کنڈیشن ہے نا, کمزور لوگ ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں. حضرت عمر نے فرمایا, رو رہے ہیں حضرت عمر, یا رسول اللہ یہ حالت, تو آپ نے رونا نہیں شروع کر دیا کہ عمر تم صحیح کہہ رہے ہو, بس کوئی بات نہیں, مجبوری ہے, گزارا کریں گے, اب کیا, میں پیغمبر ہوں, لوگوں کو توکل سکھا رہا ہوں. نا نا نا, آپ نے فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا, یہ تو کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہمارے لیے آخرت ہے. تو ہمیں تو یہ بھی مل جائے غنیمت ہے, ہمیں تو لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی آنے والی ہے, اس میں عیش و عشرت ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میری مثال کراکب استظل تحت الشجرہ, ہماری مثال تو اس مسافر کی ہے جو درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا ہو. تھوڑی دیر آرام کرتا ہے, کچھ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو آگے موو کرنا ہے اس نے. تو ہم تو عالم برزخ میں جائیں گے, پھر وہاں سے حشر ہے, پھر وہاں سے جنت ہے, درمیان میں تھوڑے دن کے لیے 50-60 سال تو تھوڑے دن ہی ہے نا. اس کے لیے ہم یہ تھوڑا سا ایک اسٹیشن پہ اترے ہوئے ہیں پڑاؤ ڈالنے کے لیے. مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو بھی ٹھیک, تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے. اور حضرت عمر اس وقت تو پھر بھی کچھ پیسے ہوتے تھے, جب خلیفہ بنے ہیں تو یہی کنڈیشن کس کی ہو گئی, حضرت عمر کی. کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں, کھانے میں قحط پڑا ہوا ہے گھر کے اندر, اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں. اتنی بڑے حاکم کے لوگ تھر تھر کانپتے تھے ان کے نام سے, اور فاقہ کا یہ عالم تھا آپ کا. تو پیسہ پھر بھی اللہ نے اجازت دی. حضرت عثمان کے پاس بہت پیسہ تھا, حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے خلافت سے پہلے, خلیفہ بننے کے بعد وہ بھی غریب ہو گئے تھے. تو پیسہ رکھنے پر پابندی نہیں ہے, پیسے سے دل لگانے پر بولو سخت پابندی ہے اللہ کی طرف سے. دل نہیں لگاؤ, ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, جانے دو, آن دے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے, سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ, چھوڑو. سورہ روم ہے, اس کے بعد وہ پھر واقعات میں یہ صورت رہ جائے گی. سورہ روم میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے. سب سے پہلے تو ہوا یہ تھا کہ رومیوں کو شکست ہو گئی تھی آتش پرستوں سے. یہ جو رومی ہے نا انگریز, ان کے باپ دادا رومی کہلاتے ہیں, سمجھتے ہو. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں انگریزوں کو شکست ہو گئی تھی کس سے,
آگ کی چائنا والوں سے شکست ہو گئی، یوں سمجھ لو آپ، یعنی ان لوگوں سے جو آسمانی مذہب کو نہیں مانتے۔ اب چونکہ اہل کتاب بہرحال اسلام کے نسبتاً قریب ہیں، مشرکین سے پھر بھی 1000 گنا بہتر ہیں، اور آج بھی بہتر ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو جو درندگی ان کافروں میں نظر آئے گی جو اہل کتاب نہیں ہیں، وہ درندگی اہل کتاب میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہر چیز میں دیکھ لو آپ، خوراک کے معاملے میں بھی یہود و نصارہ کی خوراکیں دوسرے غیر مسلموں سے نسبتاً بہتر ہیں۔ انگریز ابھی بھی کتے نہیں کھاتے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے سور کھاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ غلط چیز تو کھا رہے ہیں وہ، لیکن کتے بلی چائنا والوں کی طرح نہیں کہ مدّ ذلہ العالیہ جو ملا کھا لیا، انسان بھی کھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جو وحشت ان لوگوں کے ہاں ہے نا جو اہل کتاب نہیں ہے، وہ آپ کو اہل کتاب میں نسبتاً کم نظر آئے گی۔ تو ہوا یہ، اور اس زمانے کے اہل کتاب تو مذہب کو بہت زیادہ فالو بھی کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ رومیوں کو، یہ جو انگریز ہیں اس زمانے میں روم تھا نا ان کا، تو ان کو ہو گئی شکست۔ تو اس پہ مشرکین مکہ نے یہ شگون لینا شروع کر دیا کہ جیسے وہ پیغمبروں کو مانتے ہیں، اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی آگ کی پوجا کرنے والوں سے جو پیغمبروں کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب اللہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں، خدا ان کے ساتھ نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی کس پہ فتح ہوگی؟ ہمیں بھی اہل اسلام پہ فتح ہوگی۔ تو مسلمانوں کے دل بہت ٹوٹے ہوئے تھے کہ بھئی اللہ نے ان آگ کی پوجا کرنے والے یا ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ نے کیوں ان پہ غلبہ عطا کر دیا؟ تو مسلمان اس سے غمزدہ تھے۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اللہ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ یہ لڑائی دوبارہ ہوگی اور اللہ رومیوں کو ان مشرکین پر فتح عطا کرے گا فی بضع سنین، اور یہ چند سالوں میں ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں نے پیش گوئی کر دی، پھر فرمایا کہ یومئذ یفرح المؤمنون، اور جس دن اللہ رومیوں کو فتح عطا فرمائے گا تو اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ تو اس میں بھی بہت سے اسباق ملتے ہیں کہ بھئی آپ کے اگر 2 دشمن ہیں تو بڑے دشمن کو فوکس کرو، چھوٹے کو، چھوٹا کا درجہ بعد میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب کو ایک ہی ساتھ نہیں، ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اللہ نے اس میں اپنی قدرتوں کو بیان کیا۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے اس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اچانک کیسے انسان بڑھ کے زمین میں دوڑتے پھر رہے ہو، چھلانگے مارتے پھر رہے ہو، اچھلتے کودتے پھر رہے ہو۔ بنایا کس سے ہے؟ کروڑوں سال میں سائنسدان ابھی تک ایسا روبوٹ نہیں بنا سکا جو مٹی سے بنے اور ایسے جان پڑ جائے اور اچھلتا کودتا پھرے وہ۔ اور کیسے اللہ مٹی سے کیسے بنتا ہے؟ والدین جو خوراک کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے۔ یا تو وہ سبزی ہوگی، سبزی بھی مٹی سے آتی ہے، یا وہ گوشت ہوگا، گوشت جانور گھاس پھوس کھاتا ہے، اور گھاس کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے۔ مٹی کو کھود کے دیکھو تو گوبر، مٹی اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی گوبر مٹی پانی سے اللہ خربوزے، انار، انگور، ناشپاتی، گھاس، اور پھر اسی سے گوشت، پھر اسی سے دودھ۔ جو والدین کی خوراک ہے نا وہ سب مٹی، اس کے مختلف مراحل ہیں جو پھر نطفے کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ماں کے رحم میں، پھر ماں جو روٹی کھا رہی ہے وہ مٹی سے، وہی مٹی سے بچے کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر مختلف شکلیں تبدیل کر کے، پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو خوراک جو آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی سے آ رہی۔ مٹی کو ختم کر دیں تھوڑے دنوں میں انسان قحط سے ہلاک۔ تو یہ مٹی ہے جس کو مختلف تصرفات اور مختلف کھلونے بنا کے اللہ ہم کو دکھا رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیسا کام کرتا ہوں میں، مٹی سے بنایا۔ اذا انتم بشر تنتشرون، ایسے بشر بن کے، انسان بن کے زمین پہ دوڑتے پھرے، کوئی جہازوں میں اڑ رہا ہے، کوئی سمندروں میں جا رہا ہے، کوئی ریسنگ کے مقابلے اولمپکس میں کھیل رہا ہے، کسی کے پیچھے کتا لگا ہوا ہے، کوئی کتے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو مختلف قسم کے کام ہو رہے ہیں، کوئی بیان ہو رہا ہے، کوئی بیان سن رہا ہے، کوئی بیان میں سو رہا ہے، کوئی جناب کاروبار کی فکر میں لگا ہوا ہے، کوئی یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، کچھ نہیں تو بور ہو رہا ہے بیٹھ کے۔ یہ بھی تو ایک کام ہے نا۔
ٹینشن دے رہا ہے دوسروں کو, غم دے رہا ہے. ہمارے ایک دوست سے جب وہ آتے ہیں نا, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں آدمی کو ٹینشن ہوتی. تو ہمارے ساتھ ایک بہاری دوست ہے, وہ اس کو دیکھ کے کہتے کہ آئیے غم دیجیے, یعنی ان کا تعارف ہی ایسے کرواتے, آئیے تشریف لائیے غم دیجیے, یعنی ہمیں پتہ ہے آپ بات ایسی کرو گے جس سے ٹینشن ہوگی تو آئیں. پھر ہاں کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں دکھ دیں. صحیح ہے نا, تو ہم پہلے دیکھ رہے ہوتے یہ بات کیا کر رہا ہے, کہہ رہے آئیں ذرا دکھ دیں, تھوڑا سا دکھ دیں ہمیں. تو اللہ فرماتے ہیں اچانک گھومتے ہو پھرتے ہو, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ کی نشانیوں میں سے, نشانی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کے اللہ کے وجود کا یقین آ جائے, سائن جس سے لگے کوئی ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, انسان کو پیر کی شکل میں پیدا کیا ہے. اگر یہ کائنات خود بنی ہوتی, مٹی سے پتلے آٹومیٹیکلی بن رہے ہوتے تو ایک ہی جنس بنتی نا, ایک ہی جنس بنتی نا بھائی. یہ نر مادہ کیوں بن رہے ہیں الگ الگ؟ فرمایا کیوں تمہارے لیے ازواج بنائے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. یعنی مرد کو الگ جنس بنا دی, عورت کو الگ, اور دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن رکھ دی. دونوں کامل نہیں بنتے جب تک دونوں کا نکاح نہیں ہوتا, دونوں کا ملاپ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ بھی اس کی علامت ہے کہ تمہیں مرد بنا کے تمہارے اندر ڈیزائرز رکھیں, تو ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے عورت کو پیدا کیا, اور عورت کو عورت بنا کے اس میں مرد کی ڈیزائر رکھیں تو اس کے لیے مرد کو پیدا کیا. اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا, خود بخود ہوتا, اتنا بہترین انداز سے انسانوں کو اللہ ڈیوائیڈ نہ کرتا دو جنس میں. اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد دیکھو, بچے کو بھی دونوں کی ضرورت ہے, ابا کی بھی اور اماں کی بھی. سنگل مدر والا جو سیٹ اپ یورپ میں چل رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے. ماں سے الگ قسم کی محبت ملتی ہے اور باپ سے الگ. تو فطرت ایک ہی چیز سے کتنے کام لے رہی ہے, الگ الگ جنس میں بنا کے دونوں کے سکون کا ذریعہ بنایا, اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنایا, پھر بچے کی تربیت کا بھی دونوں کو ذریعہ بنا دیا کہ بچے کو ماں بھی چاہیے اور ایک عدد باپ بھی چاہیے بچے کو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے درمیان رحمت اور بے پناہ محبت رکھ دی اس نے. مودہ کہتے ہیں بے پناہ محبت. کیا مطلب؟ کہ عورت بالکل ایک اجنبی ہوتی ہے جس سے آپ نکاح کرتے ہو, مگر اللہ کہتے ہیں اس اجنبی, تم بھی اس کے لیے اجنبی اور وہ بھی تمہارے لیے اجنبی, لیکن تم دونوں کے درمیان جتنی محبت رکھی اتنی کسی اور میں نہیں رکھی. ایسی محبت و رحمہ, اور صرف محبت نہیں رحمت بھی رکھ دی. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے پہ رحم بھی آتا ہے دونوں کو. انسان کے بچے ہوں تو بات ہو رہی ہے, اگر کوئی نہ ہو تو پھر الگ. آپ کہہ رہے ہوں گے یار ہمیں تو بالکل نہیں آتا, ہم تو اللہ کی جان چھوڑے. تو بھئی انسانوں کی بات ہو رہی ہے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں قرآن کر رہا ہے, یہ تو ہماری فطرت سے بالکل میچ نہیں کرتی ہیں. لیکن انسان ہو نا انسان, تو اسے اپنی زوجہ پہ بھی رحم آتا ہے. اس کی تکلیف میں جتنا کڑتا ہے کسی دوسرے کی تکلیف میں اتنا نہیں کڑتا. کیسے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں مارے مارے, بیگم کی طبیعت خراب ہے, دعاؤں کی پرچیاں آ رہی ہوتے ہیں, مفتی صاحب دعا کر دیں, رو رہے ہوتے ہیں آ کے کہ بھائی ٹھیک ہو جائے. یہ ان کی بات جن کے صبح و شام پھڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے یہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر شوہر کیسا ہی مکھنچو ہو, کیسا ہی نالائق ہو, ذرا سی تکلیف ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اس کی زوجہ کو. ایسا اللہ نے دونوں کے درمیان محبت اور تعلق قائم کیا. اور جتنا آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا یہ محبت آپ کو زیادہ ملے گی, الا یہ کہ کوئی بہت ہی جاہل ہو, مار پیٹ کرنے والے, وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بوڑھا پٹھان تھا بیچارہ, رکشہ چلاتا تھا ادھر کراچی میں. ہاسپٹل میں نا بوڑھا آدمی, اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں یار میں نے اس کی بوڑھی بیوی کو دیکھا, اس کو جب اطلاع ملی ہے اتنا روئی اور اپنے میاں کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیے اس کی عظمت اور محبت میں. کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ گنوار عورت اور یہ گنوار مرد بیچارہ مزدور آدمی, ان کے درمیان بڑھاپے میں کتنی محبت ہے. دیکھو بڑھاپے میں کتنی محبت, ایسا رو رہی ہے اور اس کی تعظیم میں, یعنی عزت بھی دے رہی ہے شوہر کی میت کو, کہ اس کے چپل اٹھا کے نا جو یہ والی سائڈ نیچے والی ہوتی ہے یہ اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی اس نے, ایسے ایسے اپنے سر پہ اوپر رکھ کے مسل رہی. کہتا ہے مجھے بڑا رشک آیا. دیکھو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, بالکل ایک دیہاتی لوگ ہیں, مزدور پیشہ لوگ ہیں, غربت میں وقت گزارا, مگر آپس میں تعلق
کتنا قوی ہے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن جب دولت آتی ہے نا, ہوس آتی ہے, تو یہ تعلق کیا ہوتا ہے, کمزور. میرے پاس لوگ آتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میں غریب ہو گیا, جاب چھوٹ گئی, بیگم مارکیٹ سے شارٹ. بہت کیسز آئے ہیں. مجھے کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ واپس آ جائے. میں کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھا کرو, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, کبھی واپس نہیں لے کر آؤں گا. مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں اگر اس کو واپس لے آیا. یہ 11 دفعہ ناشتے سے پہلے اور 11 دفعہ ڈنر کے بعد. میں نے کہا مرد میں غیرت اللہ نے رکھی ہے. جو تم سے محبت کرے تو اس کی محبت کو 100 سے ضرب دے کے اس سے محبت کرو, اور جو عورت تم سے محبت نہیں کر رہے تم 100 دفعہ لات مارو اس کے اوپر. بھائی آزمائش میں تو میاں کا پتہ چلتا ہے. جاب لیس ہو گیا تو اب تو ساتھ دینے کا ٹائم آیا تھا. بیوی میں اور طوائف میں یہ فرق ہے. طوائفہ کو پیسے کھلاؤ تو خوش رہے گی, پیسے نہیں کھلاؤ تو بھاگ جائے گی. جہاں پیسے زیادہ ملیں گے وہاں بھاگے گی. اس کے ریٹ ہوتے ہیں, بیوی کے ریٹ نہیں ہوتے. وہ غم میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے اور وہ خوشی میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. کوئی بات نہیں, قدرت کی طرف سے اگر جاب لیس ہو گئے تو اس کو بولو بھائی میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, میرے ساتھ تم نے بھی کیا کرنا ہے, سوکھی روٹی کا. ہاں اپنی نالائقیوں سے اگر کم بخت پیسے نہیں کما رہا, پوستی قسم کا آدمی پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کر رہا, پھر تو اس کو میں خود بھاگنے کے مشورے دیتا ہوں. آپ بھی کہیں گے یار پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب. بھائی ایک آدمی کم بخت کماتا ہی نہیں ہے, پڑا رہتا ہے, محنت نہیں کر رہا اور گھر والوں کی فکر نہیں کر رہا, تو وہ کیوں پڑی ہوئی ہے یہاں پہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کیوں پڑی ہوئی ہے. تو ہم تو اس کو خود مشورہ دیتے ہیں کہ اس سے طلاق لو اور پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, قدرت کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے, کوئی آزمائش آ گئی ہے قدرت کی طرف سے, تو بھائی پھر تو غم خوشی دونوں میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر کا ساتھ دے. کیوں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا اس میں مودہ بھی رکھی اور رحمت بھی. تو شوہر کی بے روزگاری پہ عورت کو اپنے شوہر پہ ترس آنا چاہیے, غصہ نہیں آنا, ترس آنا چاہیے. ترس کھا کے وہ یہ کہے کہ میں آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. کوئی بات نہیں, آپ نے پراٹھے بھی بہت کھلائے ہیں, انڈے بھی بہت کھلائے ہیں, اب ہم چائے میں ڈبو کے کھانے کا مزہ بھی لیں گے پاپوں کے. اب صرف پاپوں پہ ہم گزارا کریں. پاپا سے میں نے بات کی ہے, اگلی دفعہ وہ پاپے لیتے ہوئے آئیں گے. ٹھیک ہے نا, میں نے اپنے پاپا سے بات, مالدار عورت ہوگی نا تو پاپا ہی ہو گئے نا, ان کے ابو تھوڑی ہوتے ہیں. تو پاپا سے میں نے بات کر لی ہے, اس دفعہ پاپے بھی کہاں سے آئیں گے, میرے پاپا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو غم میں پہلے سے ہی کوئی غریب ہو تو پھر اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی, اگر وہ بہت غریب ہے. اگر کوئی مالدار عورت ہے نا تو اس کو چاہیے اپنی حیثیت دیکھ کے نکاح کرے. غریبوں میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے بلا وجہ. کیوں بھائی, اپنے حساب سے چلو. لیکن اگر تھا مالدار, قسمت نے اس کو غریب بنا دیا, تو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی, اس کو کوئی پرابلم ہو گئی, تو اس بیس پہ اس کو کبھی بھی مت چھوڑو. لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں, کوئی فالج ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, ابے جان چھڑاؤ اس مصیبت سے. او بھائی یہ تو میاں, اس کو اٹ از ناٹ کالڈ میاں, یہ بوائے فرینڈ ہوتا ہے. بوائے فرینڈ کی جب گرل فرینڈ ہوتی ہے, جس دن گرل فرینڈ کو لقوہ ہو جائے وہ گرل فرینڈ رہے گی؟ کیا ہو گیا بھائی, آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے, اللہ نہ کرے, بڑے مرتے ہو آسمان سے تارے, ایک دن اطلاع آئی کہ میرا تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. لقوے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, اللہ بچا کے رکھے, تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہوتی, آؤٹ. اب آپ 500 کے بیلنس ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. جو محبت کی بیس تھی وہی ختم ہو گئی, حسن و جمال. تو شادی کرتے ہوئے تو سب دیکھو, لقوہ نہ ہو, فالج نہ ہو, یہ نہ ہو. جب ہو گئی پھر بھائی لقوہ ہو گیا تو آپ کی قسمت, فالج ہو گیا تو بولو. اگر غیرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو, لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ یہ بے غیرت آدمی ہے, معذرت کے ساتھ گالیاں والیاں رمضان میں بہت دے رہا ہوں, وہ معین اختر کی وجہ سے دے رہا ہوں میں گالیاں, تو لیکن لوگ کہیں کہ بھائی وفادار آدمی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ اچھا ہے نا, لوگ کیا کہیں, وفادار آدمی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, جعل بینکم مودۃ ورحمہ, اس نے تمہارے درمیان بے پناہ محبت اور رحمت, ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ رکھ دیا. یہ بھی تاکہ کیا ہے کہ یہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں. تو
تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اسی کی نشانیوں میں ہے آسمان اور زمین کا بنانا. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. ایک مٹی سے بنایا، رنگوں کا اختلاف دیکھیں آپ، کوئی اتنا کالا کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی اتنا وائٹ کہ روشنی میں نظر بولو نہیں آ رہا. ایسے رنگوں، کوئی سانولا ہے، کوئی کس کلر کا، کوئی اس کلر کا. کیا ہے دنیا میں اس سے رنگینی ہے، سارے ایک جیسے ہوتے. دنیا میں ایک جو رنگینی ہے نا، کلرفل زندگی، یہ ختم ہو جاتی. اور فرمایا اختلاف السنتکم، زبانوں کا اختلاف. ایک ہی زبان منہ میں لگی ہوئی ہے، ایک جیسے دانت ہیں، سب کی خوراک ایک جیسی. آپ سفر کرنا شروع کریں، ہر تھوڑی دیر کے بعد زبان کیا ہو رہی ہے؟ چینج. وہ کچھ بول رہا ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کچھ بول رہا ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہر شخص اپنا میسج دوسرے تک ڈیلیور کر رہا ہے. اس کا اسٹائل الگ، اس کا اسٹائل الگ. تو یہ جو اللہ نے زبانوں میں بے پناہ اختلاف ڈال دیا انسانوں کے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی دلیل ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت ساری حکمتیں، ابھی ان کا وقت نہیں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرمایا اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن اور رات میں سونا. کبھی رات کو آرام کرتے ہو، کبھی دن میں قیلولہ کرتے ہو. تو یہ جو نیند ہے جس سے تم فریش ہو جاتے ہو، یہ نیند بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ہر مشین کو ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے نا. گاڑی کا کہتے ہیں بھائی اتنے 1000 کلومیٹر چلے تو میکینک کے پاس جاؤ، ادھر ایئر فلٹر صاف کروا دو، ٹائروں کی ہوا چیک کر لو، کہتے ہیں نا. بائک کا بھی کہتے ہیں بھائی اتنی چل گئی ہے تو انجن آئل چینج کرو، ٹائروں کی ہوا چیک کر لو، کاربوریٹر نکال کے ذرا صاف کر لو، پلک میں دیکھ لو کچرا تو نہیں آ جاوا. یہ ضرورت ہے. تو انسان کو بھی ٹیوننگ کی ضرورت. گھنٹوں سے بول رہا ہے، بھدکتا پھر رہا ہے کتوں کے پیچھے. کراچی میں تو یہی مثال کے علاوہ کوئی کتے اور مثال ہی نہیں آتی نا. کتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کتے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو سارا دن کرتے کرتے بہت سارے کام، اس سے الجھ رہا ہے، اس سے پھڈا، تھک جاتا ہے. جب تھکتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، ہماری گاڑی چلی جاتی ہے میکینک، اس میں ورک شاپ میں چلی جاتی ہے. ہم جب سو جاتے ہیں نا تو ہماری گاڑی کہاں چلی گئی؟ ورک شاپ میں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں وہ اس کی تصدیق کرے گا. اس کے بعد ہماری باڈی میں کارندے نکلتے ہیں باقاعدہ ورک کرنے کے لیے، اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع. باڈی جہاں جہاں سے اس میں فالٹ پیدا ہوا ہوتا ہے نا، سوتے میں وہ ہر جگہ سے ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہر جگہ سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت ہے یہ ریپیئرنگ کا کام ہو رہا ہے. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، جتنی گہری نیند سوئیں گے ریپیئرنگ اتنی اچھی ہوگی. ڈینٹنگ باقاعدہ، وہ پلک پانا لے کے سارے میکینک، وہ جراثیم ہوتے ہیں، وہ ایسے زبردست طریقے سے ریپیئرنگ کا کام کبھی تو دیکھو نا، بہت سی بیماریوں کا علاج ہی سونا ہے. سو کے اٹھو گے ٹھیک ہو جاؤ گے. تو وہ ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی. اگر ہم نہ سوئیں نا تو صرف دماغ خراب نہیں ہوگا، گردے بھی خراب ہوں گے، پھیپھڑے بھی خراب ہوں گے، پیٹ بھی خراب ہوگا، معدے کی واٹ لگ جاتی ہے اگر نیند نہ ہو، زکام ہونا شروع ہوگا، ختم ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. تو ہمیں اس انتہا تک پہنچنے سے پہلے ہمارا رب ہمیں سلا دیتا ہے. جیسے ہی سلایا تو ہماری باڈی ورک شاپ میں چلی گئی. وہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر ہی ایسے کارندے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ فوراً پلک پانا لے کے جہاں جہاں سے جو سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے اس کو صحیح کرنا شروع کر. جتنا ہماری باڈی سونے کی حالت میں ریپیئرنگ ہوتی ہے، اتنی کسی اور حالت میں ریپیئرنگ نہیں ہوتی. ریپیئرنگ ہو کے جب سب فٹ فاٹ مکمل ریپیئرنگ ہو جاتی ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم انگڑائیاں لے کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا منہ دھو کے گٹکا نسوار منہ میں رکھ کے، وہ ریپیئرنگ ہماری اپنی طرف سے ہے، وہ کمپنی کی طرف سے سہولت. بولو بھائی کچھ گاڑی میں کچھ تو کمپنی دیتی ہے، کچھ ہم اپنی طرف سے بھی لگا رہے ہوتے ہیں نا. کچھ سیٹیں ہم نے اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہیں. تو اب دیکھو یہ جو موٹر سائیکلوں کے پیچھے پورے رکشے لگائے ہوئے ہیں، یہ کمپنی کی طرف سے تھوڑی سہولت ہے، یہ تو ہماری اپنی وہ. تو ہم پھر وہ گٹکے مٹکے لے کے فریش کیسا ہو جاتا ہے نا انسان. صبح فجر میں کیسا فریش اٹھتا ہے. کیوں؟ باڈی پوری کیا ہو گئی ہے؟ ریپیئر. بالکل ایسے ہی جیسے گاڑی شو روم میں جاتی ہے، ٹیوننگ سروس بھی ہوتی ہے، دھل دھلا کے واپس آتی ہے، دوبارہ بیٹھ کے چلانے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟
بالکل اسی اسٹائل سے چلنا شروع ہو جاتی ہے جو اسٹائل اس کا پہلے دن تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وابتغاؤکم من فضلی, اور دن میں, دن کی روشنی میں روزی کا تلاش کرنا, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. کیونکہ رات کو انسان جب ملازمت کرتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے, پریشانیاں بھی آتی ہیں. دن کیا ہے, روشنی میں سارا دن کیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ, ایک نظام میں چلا دیا اللہ نے. صبح صبح جائیں, اب دیکھو کوئی مکینک بائکیں ٹھیک کر رہا ہے, کوئی گاڑی ٹھیک کر رہا ہے, ڈاکٹر صاحب اپنی کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آلہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے پیشنٹ آئیں گے, کوئی آپریشن تھیٹر میں پڑا ہوا ہے, ڈاکٹر وہاں جا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. دن میں سارے سب مصروف ہوتے ہیں, دن کی روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. فرمایا وابتغاؤکم من فضلی ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, اس میں سننے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانی. کیا مطلب, ہماری آیتیں غور سے سنیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا, فرمایا اسی کی نشانیاں ہیں کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس میں خوف اور لالچ دونوں چیزیں ہوتی. لالچ بارش کی ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے کہ یہ ایک بجلی ہی کہیں ہمیں تباہ نہ کر دے. کراچی میں تو ایسی بجلیاں نہیں کڑکتی, کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں, جب بجلی کڑکتی ہے تو واقعی اللہ کی طرف سے ایسا لگتا ہے اللہ خوف دلا رہا ہے کہ میں اس بجلی سے بھی تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں. لیکن اس میں لالچ بھی ہے کہ بارش برسے گی. فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اسے کڑاکے دار بجلی چمکانے کے بعد وہ آسمان سے پانی برساتا ہے. اور پانی برس رہا ہے مگر ہوتا کیا ہے, فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, بنجر زمین کو کیسی زندگی عطا کرتا, کیسے بیل بوٹے پھل پھول اس میں باغات پیدا کر دیتا ہے, حالانکہ زمین کھود کے دیکھو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے. اب قرآن کا انداز دیکھو, پہلے قرآن کہہ رہے مٹی سے بنا کے انسان بنا کے چلا دیا تمہیں, پھر قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے سکون ملے اور تمہارے درمیان محبت رحمت رکھ دی. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. پھر قرآن کہہ رہا ہے اس نے زبانوں میں اختلاف ڈال دیا, رنگوں میں اختلاف ڈال دیا. اس میں نشانی ہے للعالمین, جو جاننے والے علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانی. پھر قرآن کہہ رہا ہے دن کو سلاتا ہے, دن اور رات میں سلاتا ہے, اور دن میں تم روزگار تلاش کرتے ہو. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں. یعنی ہر دفعہ قرآن کا انداز کیا ہے, مختلف. پھر قرآن کہہ رہا ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارشیں برسا کے ایسے لہلہاتی فصلیں پیدا کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, فرمایا اسی کی نشانی ہے کہ آسمان اور زمین کا نظام, اتنا بڑا نظام چل رہا ہے. چھوٹا سا نظام کسی مینیجر کے بغیر نہیں چلتا. آپ ایک چھوٹی سی کلاس میں کسی کو مانیٹر نہ بنائیں اور کلاس بچوں کے حوالے کر دیں, اس کلاس کا 2 دن میں بچے بیڑا غرق کر دیں گے. اس میں مینجمنٹ کے لیے ایک مانیٹر, پھر مانیٹر کے اوپر ٹیچر, ٹیچر کے اوپر ہیڈ ماسٹر, اور ہیڈ ماسٹر کے اوپر بھی کوئی وزیر تعلیم, وزیر تعلیم کے اوپر وزیر اعظم. یہ پورا سیٹ اپ چل رہا ہے. وزیر اعظم کے اوپر یونائٹڈ نیشن, یعنی اقوام متحدہ نے بھی سب ملکوں کو آزاد نہیں چھوڑا ہوا کہ بھائی جو چاہے کرتے پھرو, ان کے بھی کچھ لا ہیں کہ ملک بھی اس اصول کے تحت چلیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کی نشانی ہے, علامت ہے اس کے برحق ہونے کی, کہ زمین اور آسمان کا اتنا بڑا نظام صحیح صحیح چل رہا ہے. کروڑوں کہکشائیں, ارب کہکشائیں اس کے اندر, مگر کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی ہیں. فرمایا ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض, اللہ نے فرمایا ایک دن ایسا ہوگا کہ اس سب نظام کو اللہ تباہ کرے گا اور پھر تمہیں زمین سے پکارے گا. تم سب زمین میں مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے, پھر تمہیں پکارے گا زمین سے. اذا انتم تخرجون, اچانک تم سب مردے زمین سے اکھڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اصل میں اللہ یہ آخری بات سمجھا رہے ہیں. اصل جو پوری باتوں کا حاصل ہے نا وہ کیا ہے, بولو آخر, کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے. اذا انتم تخرجون, اچانک نکلو گے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ, اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مٹی ہو کے تو فنا ہو جاتے ہیں, دوبارہ کہاں سے اٹھیں گے. اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا, ثم يعيده, دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور دوبارہ پیدا کرنا تو فرسٹ ٹائم پیدا کرنے سے آسان ہوتا ہے.
ہیں بھائی. دوبارہ پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی مرتبہ میں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, دوسری میں ریپیئرنگ ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات؟ ریپیئرنگ تو ہمارے یہاں کے میکینک بھی کر دیتے ہیں ٹویوٹا کی گاڑیوں کی, لیکن ان سے بولو گاڑی بنا کے دکھاؤ, بنا لیں گے؟ ہے بھائی. تو جو ریپیئرنگ کر رہا ہے, جو پہلی مرتبہ جو کمپنی گاڑی بنا رہی ہے وہ ریپیئرنگ نہیں کر سکتی. آپ کا وہ ریپیئرنگ نہیں کر سکتے, میکینک کر سکتا ہے. تو وہ کہے گی وہ بنا سکتا نہیں ہے, تو جیسی ریپیئرنگ میں کروں گا ویسی وہ نہیں کر سکتا. جو بنائے گا وہ تو زیادہ اچھی ریپیئرنگ کرتا ہے. تبھی تو کمپنی کہتی ہے کہ ہم سے اگر ریپیئرنگ کروائی تو وارنٹی ہے, کسی اور اناڑی کے ہاتھ لگ گئے تو کوئی وارنٹی نہیں ہے, کیونکہ ہم بنا سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ریپیئرنگ کیسے ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے فرسٹ ٹائم بنا دیا وہ دوبارہ ریپیئر کر کے تمہیں دوبارہ بنا بھی سکتا ہے. یہ تو اور آسان ہے ہمارے لحاظ سے کہا, ورنہ اللہ کے لحاظ سے تو کوئی آسان مشکل کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اسی کے لیے اعلیٰ مثال ہے آسمان اور زمین میں, اور وہی زبردست غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ صورت میں اللہ نے بہت آگے, پھر سورہ لقمان ہے, پھر سورہ سجدہ ہے, پھر سورہ حجاب ہے جس میں غزوہ خندق کا تذکرہ ہے. یہ سارے بہت اہم مضامین ہیں, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. تو چلتے رہیں گے رمضان کے آخر تک انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پتھر کا شکار ناجائز ہے, جس کی وجہ سے گولی کا بھی شکار ناجائز ہے. علماء تو ہو سکتا ہے کہ دھار شرط نہ ہو, اگر پار ہونا ہی شرط ہو دھار کیسے ثابت ہے؟ دھار ثابت ہے نا, کیونکہ پتھر میں دھار نہیں ہوتی. تیر کا شکار پوری امت کا اجماع ہے کہ حلال ہے, تو تیر اور پتھر میں بیسک فرق کیا ہے؟ پار ہونے کا شرط نہیں ہے, دھار کی شرط ہے. اگر آپ کہیں کہ جو تیر کا شکار اس لیے جائز ہے کہ وہ آر پار ہو جاتے ہیں اور پتھر آر پار نہیں ہوتا, تو ایسا نہیں ہے. پتھر زیادہ زور سے ماریں گے تو آر پار بھی ہو جائے گا. قرآن نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ پتھر فل اسپیڈ سے مارو یا کم اسپیڈ سے مارو. تو بنیادی چیز یہ کہ دھار, گولی میں چونکہ بلیڈ نہیں ہوتا اس لیے ہماری رائے میں گولی کا شکار جائز نہیں, اور یہ بہت دلائل کی دنیا میں مضبوط رائے ہے. ویسے بھی حلال و حرام میں جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں میں اسلام حرمت کے پہلو کو ترجیح دیتا ہے احتیاط کی وجہ سے, کیونکہ کھانے کے لیے حلال چیزیں بہت ہیں, تو آپ کیوں مشکوک چیز کی طرف جا رہے ہو؟ تو اس لیے جب بھی گولی سے شکار کرو تو جب تک جانور ذبح نہ کر دو آپ کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں یہ رائے بہت مضبوط ہے, قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے یہ رائے. میری بیٹی سمرین ناز جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, آپ سے التماس ہے کہ اس کے لیے دعا کریں. دل سے دعا بھائی, اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.